اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معائش ومن لستم لہ برازقین وإن من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ وما انتم لہ بخازنین وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے اور اس میں سے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بھوجل ہوائیں بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتی ہیں، اور تم اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علموں میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کی تفصیلات بار بار بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اگر آپ اللہ کے شریکوں کی، جتنے لوگوں کو بھی اللہ کے شریک مانا جاتا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، کسی کا بارے میں آپ یہ نہیں بیان کر سکتے کہ اس نے کہا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو زمین ہونے کے بعد تو اس کا وجود ہے۔ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، جتنے اللہ کے شریک ہیں، اللہ بالکل اکیلا ہے، بالکل اکیلا۔ اب اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اوپر مضبوط پہاڑ کیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھوک دیے۔ جتنا بلند پہاڑ رہتا ہے اتنا زیادہ زمین کے اندر بھی وہ ہوتا ہے، اور یہ پہاڑوں کو جو حکمتیں بیان کی گئی ہے بار یہ زمین بیضوی شکل کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والارض دہاها، ہم نے زمین کو دہیا کیا، یعنی بیضوی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پھر پہاڑ ڈال دیے، بلند والا پہاڑ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ تم پہاڑ کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اس کے اندر ہے۔ پہاڑ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کیے۔ میں ایک مرتبہ سفر کے لیے دعوتی نقطہ نظر سے راجستھان جانا ہوا۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر مکرانہ میں ماربل کے پہاڑ دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے پورے پہاڑ کو ماربل بنا دیے، اور وہ لوگ زمین کے اوپر جتنا ہوتا ہے اتنا اندر تک کے اس کی کھدائی کرتے ہیں، اور ایسے ایسے پتھر کہ عقل و حیرت زدہ رہ جائے۔ بے شمار لوگ اس پتھر سے رزق کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز ایک معین مقدار میں اگا دی، معین مقدار میں اگا دی۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے معین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا طے فرما دیا، کتنے زبردست انتظام و انصرام کے ساتھ ہے۔ اگر پانی پوری زمین میں بھر جائے تو انسان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے، درخت تو اگر ہر جگہ ہو جائے تو انسان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔
اگر لوہا ہر جگہ ہو جائے تو ہم اپنی خوراک اگائے کہاں سے؟ اگر پٹرول ہر جگہ ہو جائے تو پانی آدمی کہاں سے نکالے؟ اگر گیس ہر جگہ ہو جائے تو آدمی دوسری ضرورت کی چیزیں کہاں سے حاصل کرے؟ اگر صرف وہ سونا زمین سے نکلنے لگے، اگر صرف وہ چاندی یا ابرک نکلنے لگے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہر چیز کو کیسے اندازے تھے کہ آج ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہے، ہماری تمام کے تمام حاجتوں کو بھی پورا کر رہا ہے رب العالمین۔ اور یہ زمین ایک ہے، دنیا میں ہم بے شمار مشینیں دیکھتے ہیں، انسان کوشش کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ملا جلا کر کے بناتا ہے ان مشینوں کو، لیکن ایک مشین ایک پروڈکٹ نکالتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسی زمین بنائی کہ اس میں نہ جانے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور صرف رکھی نہیں ہے بلکہ رکھی ہے تو اس کا جو معین اندازہ ہے اس کے مطابق ہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے کہا، زمین کو اللہ نے بیضوی بنایا، اس میں کشش شکلوں کا ایک نظام رکھا۔ کشش شکلوں کا جو نظام ہے یہ زمین ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسے معین اندازے کے مطابق رکھا کہ تحقیقات کرنے کے بعد سائنسداں یہ کہتے ہیں اگر اس کا کشش شکل زمین کے کھینچنے کی طاقت ذرا سی بڑھ جائے تو ہم 10 کلو کا وزن لے کر زمین پر چل نہیں پائیں گے، اور اگر کم ہو جائے تو ہم لڑک کر کے سب ایک جگہ چلے جائیں گے، صرف ایک چیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد اوزون کی چادر رکھی جو ہماری ضرورت سورج کی شعاؤں کے جو نقصان دہ شعائیں ہیں اس کو روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آکسیجن رکھا، کیونکہ زمین سے جتنی دور ہم جانا شروع کر دیں گے اتنا آکسیجن کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے فضا میں جب کہیں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز، اب یہ دیکھیے ہوا اللہ تعالیٰ نے کتنی پیدا کی، ہر وقت تو ہر جگہ، صرف انسان نہیں جانداروں کو دیگر بھی ہوا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کو پیدا فرمایا۔ آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ کبھی قیامت تک کی آواز آئے گی کہ کوئی شخص ہوا کی تلاش میں نکلا ہو۔ ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق پیدا فرمایا۔ پانی ہماری ضرورت ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق اس کو پیدا فرمایا۔ پھل ہماری ضرورت ہے، درخت تو ہماری ضرورت ہے، غلہ یہ ہماری ضرورت ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اس کو پیدا فرمایا۔ تو جس چیز پر آدمی تدبر اور غور کرتا ہے بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ساری تعریف و توصیف اللہ صرف تیرے لیے۔ ہم نے ہر چیز کو اس کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے میں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ خزائن زمین کو کہا گیا ہے، اس میں کتنے خزانے آدمی غور کرے، پوری معیشت ہر چیز تو خزانہ ہے جو آدمی زمین سے نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر اندازے سے اتارتا ہے۔ اب یہیں پر آ کر کے ذرا سا توحید بھی سمجھ لے وے آدمی ایک جملے میں، دنیا میں کوئی ہے اللہ کی ساتھ جس کو شریک کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے زمین میں کتنا لوہا اتارا ہے، زمین میں کتنا سونا ہے، زمین میں کتنا پانی ہے؟ ارے پوری زمین کے دھارے تو ایک دریا کے پانی کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا وہ۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو علیم و خبیر ہے، اندازے سے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بوجھل ہوائیں، اور ہم ہی بوجھل ہوائیں بیچتے ہیں، اور ہم بوجھل ہوائیں بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتی ہے۔ یہ جو بادل ہوتا ہے اس کے اندر جب پانی ہوتا ہے تو یہ بوجھل ہوتا ہے، اور جب پانی اس میں سے برس جاتا ہے تو پھر وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو لے کر کے ادھر ادھر جاتی ہیں۔ یہ پورے نظام کے اوپر آدمی غور کرے، ذرا سا معمولی سے معلومات رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اللہ نے یہ پانی کا نظام، یہ پانی جو زمین پر برستا ہے زمین میں جذب ہوتا ہے، کہیں پر گڑوں میں رکا رہتا ہے، کہیں اللہ نے اس کو دریاؤں کے ذریعے بہایا، کہیں زمین کی نسوں میں چلا دیا کہ ہم کنواں اور بورویل کھود کر کے اس کو اپنے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام و انصرام کیا پانی کا،
لیکن یہ پانی آتا کیسے ہے؟ یہ سب جمع ہو کر کے جب نکلتا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا سمندر میں جاتا ہے، اور سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے کہ وہ ہمارے پینے کے لائق نہیں ہے، ہمارے عام استعمال کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پھر یہی پانی آسمان کی طرف اٹھتا ہے بادلوں کی شکل میں، اور پھر یہی پانی بالکل صاف شفاف ہو کر کے دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام، پورا سسٹم دیکھیے کہ اللہ نے کیسے کیا۔ اگر اللہ رب العالمین اس پانی کو وہیں آسمانوں میں روک لے وے تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے؟ آج کی ٹیکنالوجی میں کچھ آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن ایک بالٹی پانی کا خرچ کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے کیسے کیا؟ اس کو آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں۔ اب پلانے کے ذرائع کتنے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کبھی بارش سے آتا ہے، کبھی آ کر کے مختلف مقامات پر جمع ہوتا ہے، کبھی دریاؤں میں بہتا ہے، کبھی زمین کی نسوں میں بورنگ اور کنویں کھود کر کے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تم اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اب آدمی سوچے کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے تو پانی کا ذخیرہ کر لے بے۔ اب کبھی بھی دیکھیے، بہت لمبی چوڑی اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے، جہاں بارش لیٹ ہوتی ہے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بارش لیٹ ہونے پر اتنے ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کیا انسان اس کا ذخیرہ کر پاتا ہے؟ اتنے ڈیم یہ سب بننے کے باوجود کر پاتا ہے اس کا ذخیرہ؟ تیز دھوپ تیزی کے ساتھ پانی کو غائب کرتی ہے، زمین سوکھ لیتی ہے پانی۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئے ذخائر جو ہے، اللہ کا دی ہوا دریا مختلف ذریعے سے ڈیموں میں رکتا ہے، تالابوں میں رکتا ہے، مگر بارش کا انتظام رہتا ہے۔ ہم ذخیرہ کر کے اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی بارش کے ایام شروع ہوتے ہیں اور بارش ذرا سا لیٹ ہوتی ہے، لوگ گڑ گڑانے لگتے ہیں، بلبلانے لگتے ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ آدمی کو اس میں نہیں ہے۔ پانی کو کنٹرول کرنا، پانی کو روکنا، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو اپنے تابع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تابع رکھا ہے۔ تم اللہ کا ساجی اور شریک لوگوں کو بناتے ہو کیا؟ کوئی اللہ کی ایک مخلوق، یہ تو بڑی بڑی مخلوقات ہے، چونٹی اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، مکھی اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے؟ کہ ساری مخلوقات کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کو مفید بنایا۔ یہی پانی جب تیز ہواؤں کے ساتھ چلتا ہے اور سونامی کے نام پر آتا ہے یہ، تو کیا ہوتا ہے؟ جب سونامی آیا تو دنیا کے کئی ممالک بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس وقت کچھ دیندار لوگوں نے جو اس کے مناظر وغیرہ کو ریکارڈ کیا تھا، بلند بالا عمارتیں سوکھے ہوئے پتے کی طرح بکھر گئی۔ عمارتیں کمزور نہیں تھی۔ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق کو چھوڑا، انسان کے بساط اور اس کی طاقت، اس کو سمجھ میں آ گئی۔ زلزلہ زمین میں جب آتا ہے، بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، عمارتیں جن کی بلندی اور جن کی مضبوطی پر آدمی فخر کرتا ہے، زمین پر بکھر کر موت کا سامان، کل تک جو شان و عظمت اور قوت اور ترقی کا نشان تھی، اس سے نکل کر بھاگتا ہے تاکہ زندگی بچ جائے، ورنہ موت یقینی ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ مخلوقات ہے۔ کیا ہے کوئی جو دنیا کی کسی چھوٹی بڑی ایک مخلوق کے اوپر قدرت رکھتا ہو کہ اس کے مطابق وہ چلے؟ یہ اللہ تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی اس کے احکامات کی پابند ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا حکم دے دیا، پیچھے آیت گزری، سورج اور چاند یہ اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں، کوئی روح گردانی نہیں کرتا۔ تم اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو لوگوں کو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بلا آخر وارث ہیں۔ زندگی دینے والا اللہ ہے۔ گوشت کے پانی کے قطرے کو
گوشت کے لوتھڑے میں. آگے وہ بحث مفصل طور پہ آئے گی. تبدیل کرتا ہے. لیکن یہ گوشت کا لوتھڑا جب بن جاتا ہے تو پھر اس میں زندگی اللہ ڈالتا ہے. بچہ جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم میں روح ڈال دے. انڈا اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے. پرندے چرندے دیتے ہیں انڈا. اب اس انڈے کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں انہیں ایک شکل اللہ دیتا ہے. پھر اس میں سے ایک زندہ جاندار نکالتا ہے رب العالمین. زندگی اللہ دیتا ہے. کسی اور کے ہاتھ اور اختیار میں زندگی نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں کہانیاں اور قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ مردہ تھا زندہ کر دیا گیا, جھوٹی کہانیاں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تو آپ کا جملہ کیا تھا؟ قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ نے کہا ہم ہی زندہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی, اللہ کا کلمہ, اللہ نے ان کو روح جو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو اس میں ڈالی, بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا. آدم یعنی مثال عیسیٰ اور آدم کی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا. کتنی فضیلتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. لیکن آپ کہتے ہیں قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. بلکہ ایک مکھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگو. ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ, یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسرے کو پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی کتنی چھوٹی سی اور حقیر مخلوق ہے. تو اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتے ہیں, مارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی ہے تو ساری قوتیں مل کر مار نہیں سکتی. تاریخ نے دیکھا, ایک آدمی کا بھی واقعہ, قوموں کے بھی واقعات دیکھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا, زمین پانی ابلنے لگی, آسمان سے موسلادھار بارش. اللہ نے کہا ہر جاندار کا ایک جوڑا لے لو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. اللہ نے ان کو بچانا تھا. انسان تو انسان, جانوروں کو بھی اللہ نے بچا لیا کیونکہ اللہ بچانے والا ہے. اس نے نہیں لکھی تھی ان کی موت. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو کوئی ہے؟ اللہ کے موت کے فیصلے کے بعد زندگی دینے والا اللہ ہی موت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تھی, وقت کا بادشاہ, پورا سماج اور معاشرہ, لیکن اللہ رب العالمین نے موت نہیں لکھی تھی. اللہ نے جس کی موت کا جو وقت متعین کر دیا ہے, ساری قوتیں بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو نہیں ختم کر سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم, جن کے بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ فرعون کہ سپاہی قتل کرتے تھے, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, وہ یہ سمجھ رہے تھے بس ہمارے ہاتھ میں ہے. کیا ہوا؟ پوری لاہو لشکر کے ساتھ گرکاب ہو گیا. بنی اسرائیل کے کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکا کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب اجل آ جاتی ہے تو ایک ساتھ آگے اور پیچھے نہیں کسی بھی قوم کی. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا, اللہ نے لکھ دیا کتاب میں. اب ہمارے یہاں جو کہانیاں بنائی جاتی ہے, قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ, احادیث کے خلاف ہے یہ عقیدہ, کہیں نہیں ہے اس کا ثبوت. حضرت عزیر کا واقعہ پڑھیے, قرآن کریم میں 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب ایک بستی میں گزرے تو کہا یہ بستی کے پوری ختم ہو گئی, ابھی زندہ کیسی ہوگی. ہمارے یہاں لوگ کہانی بتاتے ہیں, بناتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں پیر 12 سال بعد پورے لوگوں کو اٹھا لیا, زندہ کر دیا. مرنے کے بعد زندگی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت زینب کے بیٹے
آخر وقت تو آپ بار بار خبر بھیج رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کیا کہا اللہ نے, اللہ کے نبی نے, کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کا اور جو لے لیا وہ بھی اسی کا. اپنے نواسے آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل غمزدہ ہے, زبان سے جملے نکلتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع, آنکھیں دل غمزدہ ہے, آنکھیں اشکبار ہے, لیکن اے ابراہیم تیرے فراق میں, تیری جدائی میں زندگی نہیں دے سکے, کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے سگے چچا کو شہید کر دیا گیا, لاش سے کھلواڑ ہوا, صحابہ کرام آپ کے انتہائی جانثار, لے جا کر کے ان کو 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا, شہید کیا گیا. بد دعا کی آپ نے, اور 1-2 روز نہیں کی, مہینہ پر آپ نے بد دعا کی. انہوں نے عادلہ پڑھا لیکن کسی کو زندہ نہیں کر سکے, کسی کو نہیں. حضرت عاصم بن ثابت اور ان لوگوں کا واقعہ مشہور ہے. ایک گھر کے 3 لوگوں کو ایک غزوے میں مارا تھا, تو اس گھر کی جو خاتون تھی جس کے شوہر باپ اور بھائی کو مارا تھا, اس نے آپ کی کھوپڑی میں شراب پینے کی قسم کھائی تھی اور لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی ان کا سر لائے تو منہ مانگا ہی نہ. اللہ کے نبی کے پاس مشرکین کا ایک قبیلہ آیا اور کہا ہمارے ساتھ کچھ افراد کر دو تاکہ ہم کو وہ دین بتائیں. ان کو لے کر چلے 10 تھا یہ صحابہ کرام. جب یہ لے کر کے چلے تو ایک مقام پر پہنچے اور اس کے بعد اطراف کے قبیلوں کو آواز دی. حضرت عاصم بن ثابت اور دیگر صحابہ ایک ٹیلے پر پہاڑی پر چڑھ گئے, وہیں سے مقابلہ کرنے لگے. بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ, ہم لوگ امان دیتے ہیں, لیکن دھوکہ کیا. حضرت عاصم بن ثابت کے علموں میں یہ بات تھی کہ میرے سر کے معاملے میں جو انعام ہے یہ علموں میں تھے آپ کے. لڑتے ہوئے آپ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. قبیلے کے لوگوں نے دیکھا جب تو وہاں سے رخصت ہوئے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ تم کو معلوم نہیں عاصم بن ثابت کا معاملہ, اس کے سر کو اگر لے کر گئے تو منہ مانگا انعام بیش وہ بہا انعام ملے گا. اللہ کے نبی کے صحابی اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین میری لاش کی حفاظت فرما. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کسی خاندانی دشمنی اور عداوت میں ان لوگوں کو قتل نہیں کیا, تیرے دین کے خلاف آئے تھے وہ, اس لیے میں نے ان کو مارا. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے, میرا ذاتی کوئی معاملہ نہیں. اور اے اللہ ہمارے اس واقعے کی خبر اپنے نبی کو دے دے. علم غیب لوگ بتاتے ہیں, اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں, آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب ان لوگوں کو قاتلوں کو یہ بات معلوم پڑی تو دوبارہ آپ کی لاش کے پاس آئے تاکہ آپ کا سر کاٹے. لیکن وہاں بہت بڑی بڑی, جس کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیتے گا شہد کی مکھیاں پورے لاش کے گرد اڑ رہی تھی, اور انہوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ حملہ کیا مشرکین پر. ان لوگوں نے جب دیکھا تو کہا رات جب ہو جائے گی اپنے ڈیروں پر چلی جائے گی مکھیاں, اس وقت ہم اپنا کام کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی موسلا دھار بارش برسائی, حالانکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا, کہ راستے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے. جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی ندی کی طرح راستوں پر بہتا ہے. صبح جب یہ لوگ اس مقام پر گئے تو حضرت عاصم بن ثابت کا لاشا موجود نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے متقی بندوں کی حفاظت مرنے کے بعد ان کی لاش کی بھی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کی پوری خبر آپ کو دی گئی, آپ نے بیان فرمایا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. تو زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی بندے یا کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں.
کہ ایک سیکنڈ پہلے کسی کو مار دے اور ایک سیکنڈ پہلے کسی کو پیدا کر دے، مرے ہوئے کو زندہ کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عزیر کو اللہ نے مار دیا، نبی تھے، 100 سال تک کے آپ کا گدھا مرے پڑے رہے کم و بیش۔ یہ حضرت عزیر وہی ہیں جن کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے اور نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو اعزاز دیتا ہے، اس کو معجزات عطا کرتا ہے، وہ متقی بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے لیے سب قربانی دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین انبیاء کو معجزات دیتا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ غلو کرتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے۔ حضرت عزیر کا معاملہ ایسا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا اللہ کے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین امام الانبیاء بنایا، لوگوں نے ان کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا جز ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کفر کی انتہا کر دیا۔ احمد رضا خان نے، عجیب معاملہ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا ہے کہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کسی نے کہا وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر یہ غلو یہاں تک جاتا ہے، ان لوگوں نے تو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ نے ان کی تردید کی۔ ہمارے یہاں نہیں، یہاں رکے نہیں، اس سے بھی آگے چلے گئے، اس سے بھی آگے۔ تو زندگی اور موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ 100 سال تک کے وہ مرے رہے حضرت عزیر۔ اس کے بعد جب زندہ کیا تو کہا کتنے وقت تک؟ کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ صبح کے ٹائم یہاں پہنچا تھا اور ابھی دن ڈھل رہا ہے، تو بس یہ اتنا حصہ۔ کہا 100 سال اللہ نے پورے جسم میں روح ڈالی، پورے بنجر کو انسان میں تبدیل کیا۔ آپ نے اپنے گدھے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، یہ اللہ کا اختیار۔ اپنے گدھے کو بھی نہیں زندہ کر سکے، اللہ نے زندہ کیا، اور ان کا توشہ بالکل محفوظ تھا۔ یہ اللہ کی مشیت، سارا اختیار اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم ہی، اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ اللہ ہی ہے ہمارا وارث، اللہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں۔ وہ نافرمانوں کو بھی جانتا ہے، فرما برداروں کو بھی جانتا ہے، نیکی پر حریص لوگوں کو بھی جانتا ہے، کنی کاٹ جانے والوں کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے دنیا میں کوئی سے جانتا ہو کسی کے ذہن دماغ میں کیا ہے، بلکہ جیب میں کیا ہے یہ بھی مکمل طور سے نہیں معلوم رہتا ہے۔ ابھی آج کے دور میں پوچھا جائے کتنا پیسہ ہے اور کتنے کتنے کی نوٹ کتنی ہے تو نہیں بتا پائے گا آدمی۔ کیا کھا کر آیا ہے یہ نہیں بتا سکتا آدمی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ کون؟ اللہ جمع کرے گا۔ یہ جن کو تم پکارتے ہو جمع کرنے والے نہیں آئے، ان میں سے کسی کے پاس جنت نہیں ہے، کسی کے پاس جہنم نہیں ہے، جو مجرمین کو عذاب دے اور مومنین کو انعام دے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم شریک قرار دیتے ہو، ہے کسی کے پاس؟ کون ہے جو حساب لینے والا ہے؟ یہ لیں گے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے اللہ، اکیلا ہے، ساجی اور شریک نہیں ان کے پاس کچھ ہے، یہ فقیر ہے، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا۔ بڑی حکمتوں والا ہے، بہت حکمت ہے اس میں، غور کرتے جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کتنی حکمتیں ہیں۔
इंसाफ का क़याम, अल्लाह के फरमा बरदारों का इनाम, सरकशों का अंजाम, सब चीजें हैं। अब देखिए दुनिया के अंदर एक आदमी है, जैसे हिरोशिमा पर जिसने बम गिराया और नागासाकी जापान, कितने लोग मरे, पूरा शहर खत्म हो गए। उसको दुनिया की अदालत में अगर सजा दी जाए तो कितनी बार फांसी दी जाएगी? एक ही बार दी जाएगी ना। अब ये जो बेशुमार मरे, इनका है कोई इंसाफ कायम करने वाला? जितना बड़ा जुर्म हो उतनी बड़ा सजा, उसके लिए हमेशा की जिंदगी चाहिए, आखिरत बार बार वो सजा दी जाए। ये फिर ऐसे हालात हैं कि तुम दुनिया में रहते हो, आज कुछ बेवकूफ लोग, कुछ मामला होता है तो सीधा इस्लाम पर एतराज करते हैं, कुछ बेवकूफ लोग। जैसे पिछले दिनों कुछ बहस मुबाहिसा चलता था, तो ग़ज़ा में बच्चों पर बम मारा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह है। अल्लाह तो है, क्यों नहीं बच्चों को बचाता? अजीब बेवकूफ़ी की बात। आपने बनाई अक़वाम मुत्तहिदा, बनाई ना आपने, ये तो आप लोगों की बनाई हुई है, अल्लाह के निज़ाम में तो नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा। इसको बनाया क्यों था? इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपने डाला। हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। ये तय हुआ कि कमजोरों का साथ दिया जाएगा, ताकतवरों को ताकत से रोका जाएगा। आपको सवाल करना चाहिए वो क्या कर रहे हैं? इंसाफ के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाले सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं। किया क्या? किसी ने कुछ नहीं किया। जब वो दंदनाते फिर रहा है, जुल्म कर रहा है, सारा इख्तियार तुमको दे दिया गया, अक़वाम मुत्तहिदा तुम्हारी है, सेकुलर हुकूमतें दुनिया भर की हैं, जो अपने आप को हुकूक इंसानी की चैंपियन तंजीमें हैं। जमानी जमा खर्चे से आगे कुछ है? कुछ कर सकी? अब ये तो मार कर निकल गया। उनके माँ बाप तड़पते रहे, मासूम बच्चों के वालिदैन को मार कर निकल गया, वो यतीम हो गए। कौन देगा इंसाफ? तुम जमानी जमा खर्चे से आगे निकले। अब ये देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, एक एक जालिम को पकड़ेगा, और सिर्फ पकड़ेगा नहीं बल्कि मजलूम को ऐसा इनाम देगा कि उसको तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो भला भला बताओ, अगर तुम अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम्हारे सिस्टम में क्या हुआ? किसने रोका है तुमको यहां जाकर के इंसाफ कायम करने से? किसने रोका है? कौन है जो तुमको वहां पर जाकर के अमन कायम करने से रोकता है? तुम जमानी जमा खर्चे से आगे जा ही नहीं सकते। वह हकीम है, वह अलीम है, बड़े इल्म वाला, वो जानता है कैसा जुल्म किसके ऊपर हुआ, कितना जुल्म हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा हिसाब लेने वाला है, क्योंकि सबको रोज़े महशर जमा करेगा। और मजलूम जो है वो जालिम को गर्दन पकड़ करके लेकर के आएगा। तो और इंसाफ कैसा कायम होगा जानते हो? वहां अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बकरी बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारी होगी तो दोनों को जमा करेगा अल्लाह ताला। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, और उसको सींग देगा बेसींग वाली बकरी को, और एक टक्कर मारेगी और मामला खत्म। यानी जिसके पास अपना माफी उस ज़मीर अदा करने, अपना दर्द अदा करने की जबान नहीं है, वो भी इंसाफ से महरूम नहीं। तुम मासूम बच्चों की बात कर रहे हो, इनको तो अल्लाह जबान दे देगा, इंसाफ कायम करेगा। अगर किसी ने कत्ल किया है किसी का, तो मकतूल ऐसे ही खून में डूबा हुआ उसी हालत में आएगा, और कातिल के लिए कोई वो नहीं होगी सफाई। तीन अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाहियां लाएगा। एक तो नामा अमाल जिसमें सब लिखा होगा, एक जमीन यौमइज़िन तो हद्दिसु अखबारहा, इंसान जब देखेगा कि मामला बचने के खत्म हो गया है, कैसा इंसाफ कायम होगा। अल्लाह ताला मुजरिम को बचने नहीं देगा, मजलूम को पूरा इंसाफ देगा। फिर उसके बाद अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम उनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे। वो क्या बोलेगा? मैं नहीं मानता कोई चीज, ये ना लिखा मानता हूं ना ये जमीन की। तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? खत्म हो जाएगा मामला? नहीं, इत्माम हुज्जत, अल्लाह ताला उसकी जबान पर मोहर लगा देगा, उसका हाथ
جو بٹن دبایا ہوگا بم گرانے کے ٹائم، جو ریوالور چلانے کے ٹائم ٹریگر دبایا ہوگا، جو پنجوں میں تلوار اور خنجر پکڑ کر کے مظلوموں کو قتل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے ہاتھ اس کے پیر گواہی دیں گے اللہ میں گواہ ہوں یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا تو اسی کو بچانے کے لیے مکر رہا تھا، یہ انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ علیم ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، سارے معاملات اس کے حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تم دانائی کی کمی کی وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ حکمتوں سے بھری اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس کے بنائے ہوئے ضابطوں پر نظر ڈالیے، خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم احادیث نبویہ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیری نازل کردہ ہدایت کو ہماری زندگی کا دستور بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔